الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو قرآن مقدس کی دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہوا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، ان کو سنایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی، یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، قصے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے برے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے جسم میں جو دل ہے نا، یہ جسم کا بادشاہ ہوتا ہے، اور باقی جتنے اعضاء ہیں سب اس کی فوج ہے۔ اگر بادشاہ صحیح سالم ہو، حاکم وقت صحیح سالم ہو، رعایا بھی ٹھیک رہتی ہے، فوج بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اگر بادشاہی گڑبڑ ہو جائے، حاکم وقت ہی ناکارہ ہو، اس کی فوج بھی بیکار ہو جاتی ہے، ساری رعایا بیکار ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہمارے دل کا ہے۔ اگر دل ہمارا سالم ہے، دل ہمارا ٹھیک ہے، سارا جسم ٹھیک ہے۔ دل بیمار ہوا، سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماری ایک ہے طبی طور پر، اور ایک ہے روحانی طور پر، کہ روحانی طور پر ہمارا دل بیمار ہو جاتا ہے، دل پر زنگ آ جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم آج کے خطبے میں دیکھتے ہیں وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، انسان کے دل پہ زنگ اور مہر لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلا سبب علماء نے لکھا ہے کثرت الذنوب، کثرت سے گناہ، گناہ پر گناہ، صبح گناہ، شام گناہ، رات گناہ، ہر وقت گناہ، قدم قدم پہ گناہ، دوستی گناہ کی، صحبتیں گناہ کی، مجلسیں گناہ کی، محفلیں گناہ کی۔ جب گناہ زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ گناہ تو گناہ ہے۔ علماء نے کہا ہے
اثر الذنب موجود ولو بعد حین، گناہ کا اثر ہے گرچہ آج دکھے یا 1 سال بعد دکھے، گناہ ہے اپنا اثر دکھلاتا ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے اسباب بیان کیا، ان میں ایک سبب یہ بھی بتلایا ان الرجل لیحرم الرزق، دل کالا ہو ہی جاتا ہے۔ کہا ان الرجل لیحرم الرزق، انسان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا کما رہا ہے، کاروبار بہت بڑھیا ہے، عروج پہ ہے، ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے، اچانک کام ٹھپ، اچانک کام رک گیا، رزق کا دروازہ بند ہو گیا، اب انسان پریشان، کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بعض دفعہ کسی کے کہنے پہ کسی مولوی کا بھی رخ کرتا ہے، کسی مولوی صاحب کے پاس بھی جاتا ہے بیچارہ، کسی طرح ہمارا کام چل جائے۔ وہ مولوی صاحب تعویذ دیں گے، اس کو تکیے کے نیچے رکھ لینا، تعویذ ملے گی اس کو اپنے بازو پہ باندھ لینا، تعویذ ملے گی اس کو گلے میں ڈال لینا۔ اگر غلے میں تعویذ ڈالنے سے اگر برکت ہوتی نا تو سب سے بڑا مالدار وہی ہوتا جو آپ کو غلے میں برکت کے لیے تعویذ دے رہا ہے۔ وہ بیچارہ خود اتنا مجبور ہے، انتظار میں ہے کب آئے، کوئی ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے، اس پر اس کی گاڑی چلتی ہے، اور ہماری عقل اتنی کھو گئی کہ ہم جا کر کے اس کے پاس اس کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے نا، بڑی بڑی پریشانیاں لے کر آتے تھے، بڑی بڑی مجبوریاں لے کر آتے تھے، اے اللہ کے نبی یہ پریشانی ہے، اللہ کے نبی یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ لے تعویذ رکھ لے اپنے گلے میں، کبھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ نے بارہا سنا ہے 3 مہینے کبھی کوئی چیز نہیں پکی، نہ روٹی پکی نہ سالن پکا، 3 مہینے۔ اگر ایسا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عائشہ یہ تعویذ تو رکھ لے، حفصہ یہ تعویذ تو رکھ لے، جویریہ یہ تعویذ تو رکھ لے، سودا یہ تعویذ تو رکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کہا۔ کوئی بھی پریشانی اللہ کے نبی کے پاس لے کر گیا، کہا نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھو، دعا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ تھا۔ گناہ گناہ ہے میرے بھائیوں، چاہے آج اثر دکھائے چاہے بعد میں اثر دکھائے، جہد و جہد جاری رکھیے، کوشش جاری رکھیے، محنت جاری رکھیے، ساتھ میں وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر روئیے، گر گرائیے، اے اللہ رب العالمین ایسا میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھے رزق کا دروازہ تو نے بند کر دیا ہے۔ اللہ کے سامنے روئیے، گر گرائیے، وہ دروازہ بند کیا ہے وہ کھولے گا۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، گناہ کے بہت سارے اثرات ہیں، بیماریاں آتی ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو یہی بتایا علماء نے، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو گیا، دل پہ زنگ چڑھ گیا تو پھر سارا جسم خراب۔ تو پہلا سبب تو یہ ہے ہمارے دل کے زنگ آلود ہونے کا۔ دوسرا سبب علماء نے لکھا الغفلہ، حد سے زیادہ غفلت، حد سے زیادہ غفلت۔ آج ہماری پوری کی پوری قوم غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ آج ہر قوم کے پاس آگے کا منصوبہ ہے، آگے کی پلاننگ ہے۔ اگر بغیر منصوبے کے کوئی قوم دنیا میں آج زندہ ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ کوئی منصوبہ نہیں، غفلت کی نیند سوئے ہیں، بس ان کا دماغ صرف کھانے پہ پینے پہ، کہاں کی کون سی ڈش اچھی ہے وہاں جائیں گے چاہے 10 کلومیٹر جانا پڑے۔ ایسی غفلت میں ہے ہماری قوم۔
اچھے سے یاد رکھیے، غفلت جہنمیوں کی عادت ہے، مومنوں کی نہیں۔ غفلت یہ جہنمیوں کی صفت ہے، مومنوں کی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو غافل انسانوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، حساب کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا چوکنا ہو جاتے، ہوشیار ہو جاتے، بیدار ہو جاتے، تیار ہو جاتے، لیکن اس قوم کا حال یہ ہے کہ جس کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، جس کے سرحانے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، جن سے قیامت قریب سے قریب ہوتے جا رہی ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ موج میں جی رہے ہیں، مستی میں جی رہے ہیں، عیاشی میں جی رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، غفلت ایسی بلا ہے جو ہماری دنیا کو بھی کھا جاتی ہے، ہماری آخرت کو بھی کھا جاتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیجئے، جو قوم بیدار رہتی ہے، جو قوم بیدار رہے گی، ترقی اس کے نصیب میں آئے گی، چاہے اس کا عقیدہ جیسا بھی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو۔ دنیاوی اعتبار سے جو قوم بیدار رہے گی، ترقی اسی کو ملے گی اور مل رہی ہے۔ اور جس قوم کی صبح 12 بجے ہو، جس قوم کا ناشتہ 1 بجے ہو، جس قوم کی شام رات کو 12 بجے ہو، جو قوم ایسی غافل ہو، سونے والی قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ ان کے ہاتھ میں سوائے رسوائی، ناکامی اور ہاتھ ملنے کچھ نہیں آتا۔ غفلت وہ بلا ہے جو آپ کی دنیا بھی خراب کرے گی، آخرت بھی خراب کرے گی۔ اور صفت بتلائی کہ جو غافل انسان ہو، جو غافل قوم ہو، پوری کی پوری قوم کا دل مردہ ہو جاتا ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے۔ ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہوشیار رہو، بیدار رہو، چوکنا رہو، تیار رہو، کب موت کا فرشتہ آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ غافل انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دوسری صفت، تیسری صفت، نسیان الموت وسکراتہ والقبر واحوالہ۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے علماء نے دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ کیا کیا علامتیں بتلائیں۔ نسیان الموت وسکراتہ، موت کو بھول جانا، موت کے آخری وقت کو بھول جانا۔ والقبر واحوالہ، قبر کو بھول جانا، قبر کے حالات کو بھول جانا۔ موت آئے گی نہیں آئے گی، موت تو آنی ہے، کوئی نہیں بچا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ موت کا جو آخری لمحہ ہے، جب جان نکالنے والا فرشتہ سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس وقت کی سختی، اس وقت کی شدت۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، موت کا آخری لمحہ کتنا خطرناک ہے۔ کہا تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک، آروں کے چیرنے سے زیادہ تکلیف دہ، قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت۔ کہا اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختی کو بیان کر دے، انسان کی نیند حرام ہو جائے، سکون ختم ہو جائے۔ اس شدت کو، اس موت کو ہم بلا بیٹھے ہیں، ایسے جی رہے ہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، موت آئے گی نہیں۔ نسیان الموت، موت کو بھول جانا، وسکرات ہی، اس کے آخری لمحے کو بھول جانا، مومنین کی صفت نہیں۔ والقبر، اللہ اکبر، قبر کو بھلا بیٹھے، قبر کو بھلا دینا، اس کے حالات کو، اندر کے جو حالات ہیں اس کو بھلا دینا۔ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے نا کہ یہ جو ہے گڑھا ہے، قبر دیکھنے میں تو ہم یہی کہتے ہیں نا یہ گڑھا ہے۔ جب مردے کو اندر دفن کر کے قبر بند کر دی جاتی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے حالات بیان کیے، زمین پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، بڑے بڑے ناخن، بڑی بڑی آنکھیں، بڑے بڑے دانت، منکر نکیر کیسے حاضر ہوتے ہیں۔ قبر بند ہوئی جب تک کھلی ہے۔ آج تو لوگوں کا، ہمارے مسلمانوں کا ضمیر تو اتنا مر چکا ہے، اتنے بے خوف ہو چکے ہیں یہ قوم کہ آج قبروں کی بھی سیلفی لی جا رہی ہے، اور مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے کسی کی بارات جا رہی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا، دیکھنے میں گڑھا لگ رہا ہے، جب بند ہو جاتی ہے۔ قبر میں جانے کے بعد کوئی خوش ہوتا ہے کیونکہ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اس کے لیے، دعا کرتا ہے اللہ جلدی قیامت آ جائے، اور کوئی اتنا غمگین ہوتا ہے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، دعا کرتا ہے اللہ قیامت آئے ہی نہ۔ ایسی قبر کو، قبر کے حالات کو بھلا بیٹھا ہے یہ انسان، اس لیے غفلت کی نیند میں سو رہا ہے یہ انسان، اس لیے آج کے مسلمانوں کا ضمیر مردہ ہو چکا، دل مردہ ہو چکا، دل پہ زنگ چڑھ گیا۔ چوتھی علامت، کثرت الطعام، کثرت النوم، کثرت الضحک، زیادہ ہنسنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا۔ زیادہ ہنسنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا۔ کیا کہہ رہا ہے مولوی صاحب؟ ہنسنے کی بات، ہنسنے میں تو ہم چمپئن ہیں، قبرستان میں بھی آپ ہمیں ہنسی سے نہیں روک سکتے، ہمیں تو وہاں بھی ہنسی آتی ہے۔ کثرت النوم، سونے کا کیا کہنا، آدھے گھنٹے کا خطبہ بھی ہمیں بہت دشوار لگتا ہے مولانا۔ کثرت الطعام، زیادہ کھانا، اتنا کھانا کہ سانس لینے کی بھی جگہ نہ رہ جائے۔ اگر سانس لینے کی جگہ رہتی تو اور کھا لیتے، یہاں تک حلق تک کھانا کہ آدھے گھنٹے بعد، ایک گھنٹے بعد بھی پانی پینے کی نوبت نہ آئے۔ کثرت الطعام، زیادہ کھانا۔ زمانہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، یونان سے مدینے کے اندر ایک ڈاکٹر آیا، کہا خلیفہ وقت آپ کی پرمیشن چاہیے، ہم یونان سے آئے ہیں، مسلمان تھا، یہاں طب خانہ کھولنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر کی دکان کھولنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو کھول لیں گے ورنہ ہم چلے جائیں گے واپس۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، بالکل کھولیے آپ۔ بہت ارمان سے، بہت آرزو سے مدینے کے اندر دوائی کی دکان کھلی، یونانی ڈاکٹر کی۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینہ گزرا۔ 3 مہینہ گزرنے کے بعد ڈاکٹر نے اپنی دکان بند کر دی، تالا لگایا، کہا جا رہا ہوں یونان، یہاں سے اچھا تو ہم وہیں تھے۔ نماز کے بعد خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا خلیفہ وقت جا رہا ہوں واپس یونان، جہاں سے آیا ہوں وہی میرے لیے بہتر تھا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا کیا ہو گیا؟ 3 مہینے ہو گئے جناب، ایک بھی مریض نہیں آیا، آپ لوگ بیمار نہیں پڑتے ہیں کیا؟ 3 مہینے ہو گئے، ایک بھی مریض نہیں آیا میری دوائی کی دکان پہ، آپ لوگ بیمار نہیں پڑتے ہیں کیا؟ خلیفہ وقت نے کہا بیمار پڑتے تھے۔ عثمان غنی نے کہا بیمار پڑتے تھے، مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث بیان کی۔ ہمارے سامنے ہزاروں حدیثیں بیان ہوتی ہے، کتنے پہ عمل ہے ہمارا؟ کہا عثمان غنی نے مدینہ آئے، اللہ کے نبی نے ایک حدیث ہم سے بیان کی، ثلث لطعامی، ثلث لشرابی، ثلث لنفسی۔ جب کھانا کھانے بیٹھو پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے۔
عثمان غنی نے کہا جب سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کیا ہے بیماری ہماری زندگی سے دور ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی سے بیماری کو دور کر دیا۔ کثرت الطعام، زیادہ کھانا، کثرت النوم، زیادہ سونا، کثرت الضحک، زیادہ ہنسنا، حد سے زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ یہ تو اسباب ہوئے دل کے مردہ۔ آئیے اب ذرا علاج کو بھی دیکھ لیا جائے کہ کیا کریں گے تو ہمارا دل اچھا ہوگا، صاف ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا ہے، کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطعم المساکین، مسکینوں کو کھلایا کر، غریبوں کو کھلایا کر۔ غریب تیرے در پہ آ جائے، غریب تیرے گھر پہ آ جائے، دھتکار کر نہ بھگانا، موقع ملے کھلا دینا۔ ایسی صفت ہے، آزما کے دیکھو دل نرم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اطعم المساکین، مسکینوں کو کھلاؤ، وامسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ معاشرے میں، سماج میں بہت یتیم ہیں، بہت ساری بیوائیں ہیں، اس یتیم کو اپنے سامنے رکھو، یہ احساس نہ ہونے دو کہ میں یتیم ہوں۔ سوچو جس طرح میں کسی بچے کا باپ ہوں، اس بچے کا باپ بھی کوئی ہوگا۔ جس طرح میرے بچے کے دل میں کئی سارے ارمانے ہیں، اس بچے کے دل میں بھی کئی سارے ارمانے ہیں۔ آج اس کے ارمانوں کو، آرزوؤں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ سوچو، مسکینوں کا خیال رکھو، سر پہ ہاتھ پھیرو، محفل میں بلاؤ، بیٹھاؤ، کھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی دل انسان کا صاف ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، فقیروں کو کھلانے والا، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا، ان کے گھر جا کر تعاون کرنے والا، مدد کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک انسان اللہ کی راہ میں جا کے اللہ کے کلمے کے لیے لڑتا ہے، میدان جنگ میں جا کے۔ ایک انسان اپنے گھر میں ہے، اپنے سماج میں ہے، اپنے معاشرے میں ہے، جیب میں 100 روپیہ لیتا ہے کہ یہ 100 روپیہ جا کر میں کسی یتیم کو دوں گا، یہ 100 روپیہ جا کر میں کسی بیوہ اور مسکین کو دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کی نظروں میں تو ایسا ہے کہ یہ انسان چل رہا ہے راستے پر، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایسا ہے گویا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمایا اس نمازی کی طرح ہے، اس تہجد گزار آدمی کی طرح ہے جو تھکتا نہیں ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اس نفلی روزے رکھنے والے کی طرح ہے جو گویا ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، صرف کر کیا رہا ہے جیب میں 100 روپیہ لیا، کسی مسکین کے گھر کے ارادے سے نکلا۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اتنا بڑا مقام ہے اس کا۔ اسی طرح میرے بھائیو دل کو پاک کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا، علماء نے لکھا واعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھا کرو، جمعے کے خطبے میں پہلے حاضر ہونے کی کوشش کرو، درس ہو رہا ہو 2 منٹ کا بیٹھنے کی کوشش کرو۔ آپ سمجھتے ہیں تو پرانی باتیں تو سنائیں گے، اور کیا سنائیں گے؟ وہی سنی سنائی باتیں، سنی سنائی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات اگر کبھی آپ کے دل کو لگ گئی نا، وہ ایک بات ہی آپ کے دل کو بدلنے کے لیے، ہمارے دل کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ کتنا بڑا فتنہ آیا تھا ان کے وقت میں، آپ نے سنا ہوگا خلق قرآن کا مسئلہ۔ مامون رشید، واثق باللہ، معتصم باللہ، یہ 3 بادشاہ، ان کا ظلم کہ بھائی قرآن کو کہو کہ جس طرح انسان کو اللہ نے پیدا کیا قرآن کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے قرآن۔ چادر بچھائی جاتی، علماء کو بلایا جاتا، کہتے آپ کہیے قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، گردن سر سے جدا، دھڑ ایک طرف، گردن ایک طرف۔
اور کتنے لوگوں نے تو کہا کہ ہاں اللہ کی مخلوق ہے، بچ گئے۔ باری آئی امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، لکھا ہے انہوں نے، مجھے جو کوڑے پڑتے تھے نا، اگر ہاتھی پہ ہی پڑ جائے ہاتھی بھی چنگھا دے، اتنے سخت کوڑے پڑتے تھے۔ جیل میں ہیں، قید خانے میں ہیں، ایک شخص آ کر ملا، ایک اعرابی دیہاتی، نام ابو الہیثم، آ کر ملا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیف الحال، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کون؟ میں امام احمد بن حنبل۔ آپ کون؟ میں ابو الہیثم۔ ابو الہیثم نے کہا آپ پہلی بار آئے ہیں؟ کہا جی میں پہلی بار آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہا حق کے لیے آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ حق کے لیے آیا ہوں۔ کیا ہے حق؟ کہا خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے، میں کہہ رہا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کہا احمد بن حنبل میں ابو الہیثم ہوں، میں پہلی بار نہیں کئی بار آ چکا ہوں، ایک بار میں 100 کوڑے لگتے ہیں مجھے۔ کون؟ وہ چور۔ ابو الہیثم کہہ رہے ہیں ایک بار میں 100 کوڑے لگتے ہیں مجھے، میں غلط ہوں، میں باطل ہوں، میں ناحق پر ہوں، لیکن اے احمد بن حنبل آج تک میں نے اپنی چوری قبول نہیں کی 100 کوڑے کھانے کے بعد بھی، لیکن آپ حق پر ہیں، پھسل نہ جانا، آپ حق پر ہیں، ہٹ نہ جانا، بادشاہ کے خوف سے ڈر نہ جانا، جمے رہنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس چور کی بات نے میرے ارادے کو اور پختہ کر دیا۔ اس چور کی بات نے، اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے غفر اللہ لک، اے اللہ معاف کرنا اس کو۔ کہا اس چور کی بات نے، ایک بات نے مجھے تو تھا ہی پختہ ارادہ، میرے ارادے کو اس نے اور مضبوط کر دیا۔ میرے بھائیو، واعظ و نصیحت کی محفل میں گرچہ پرانی باتیں ہو، گھسی پیٹی باتیں ہوں، آپ کے قول کے مطابق حاضر ہوا کرو، ایک بھی بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ اسی طرح المعرفۃ باللہ، یہ جانو اللہ کون ہے، یہ جاننے کی کوشش کیجئے اللہ کون ہے۔ مسلمانوں نے جانا ہی نہیں اللہ کون ہے۔ اگر ہم جانے ہوتے اللہ کون ہے تو پھر کسی کے بیان سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، کسی کے اعلان سے ہم کو ڈر نہیں لگتا۔ آج مسلمانوں نے جانا ہی نہیں اللہ کون ہے، اس لیے کسی کی بیان سے ڈر جاتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جس کی کرسی آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، میرا رب تو وہ ہے، اس کا نور وہ ہے، اس نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پہ کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میرا رب تو وہ ہے، وہ چاہے آسمان اس کی مٹھی میں آ سکتی ہے، زمین اس کی مٹھی میں آ سکتی ہے۔ پڑھتے جاؤ رب کے بارے میں، فلاں کی کرامت، فلاں کی کرامت، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ ہم نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں، ہمارا رب کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ پڑھو، پڑھتے جاؤ گے رب کی معرفت آئے گی، رب کی معرفت دل میں آتی رہے گی، تمہارا دل پاک صاف رہے گا۔ اسی طرح النظر فی آیات اللہ والتفکر بعین دامع وقلب خاشع، النظر فی آیات اللہ بعین دامع وقلب خاشع، اللہ رب العالمین کی آیات پر غور و فکر کرو، دیکھو۔ کیسے دیکھو؟ آنکھ بند کر کے۔ بعین دامع، ایسی آنکھ کے ساتھ جو آنسو بہا رہی ہو، ایسی آنکھ کے ساتھ جو آنسو بہا رہی ہو، ایسے دل کے ساتھ جو ڈر رہا ہو۔ قرآن کھولو، کبھی تہجد کے وقت میں اٹھ کر، رات کی تنہائی میں اٹھ کر قرآن کھولو، قرآن کھول کر عذاب کی آیت بھی ہے، سزا کی آیت بھی ہے، وعید بھی ہے، وعد بھی ہے، سب کچھ ہے نا اس کے اندر۔ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود سے کہا عبداللہ قرآن سناؤ مجھے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں؟
قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے نا، آپ سنائیے میں سنوں گا۔ کہا عبداللہ آج دوسرے سے سننے کا دل کر رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا پڑھنا، پڑھتے 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 5ویں پارے کی آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم قیامت کے دن ہر مخلوق سے، ہر نبی کی امت سے گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گواہوں پر پھر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک یا عبداللہ، عبداللہ رک جا، اے عبداللہ رک جا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے مڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک نہیں رہے تھے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کس سے بہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کیا ہے اس آیت کے اندر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہولناک منظر یاد آ گیا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کو پہلے بلائے گا۔ کہا نوح حل بلغت، اے نوح آپ کو نبوت ملی تھی، رسالت ملی تھی، حل بلغت، آپ نے پہنچا دیا کیا؟ نوح علیہ السلام بولیں گے اے اللہ میں نے پہنچا دیا، بلغت تو میں نے پہنچا دیا۔ قوم کو بلائے گا، قوم کو اللہ بلائے گا، نبی سے پوچھنے کے بعد قوم کو بلائے گا۔ یہاں تو اس انتظار میں ہے فلاں سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ یہاں نبی سے سوال، نبی کے جواب کے بعد قوم کو بلائے گا اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ کہا نوح صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے نہیں، انکار کر دے گی قوم کہ نوح علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی ہی نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ رب العالمین پوچھے گا اے نوح کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اے نوح کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کس سے پوچھ رہا اللہ رب العالمین؟ نبی سے۔ گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ رب العالمین میرے پاس گواہ ہے۔ کہا کون گواہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ کہا وہ کیسے گواہ؟ بھائی تم کیسے گواہ، ہم کیسے گواہ؟ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، وہ کہاں سب سے آخری امت گواہی دے رہی ہے؟ کہاں سے پڑھا بھائی؟ قرأت کتاب اللہ، اے اللہ رب العالمین میں نے تیرے کلام میں پڑھا ہے، جو تو نے اپنے آخری رسول پہ اتارا تھا نا، اس کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی رسالت نبوت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر یاد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو کہا النظر فی آیات اللہ والتفکر، غور و فکر کرو، عذاب کی بھی آیت ہے، وعید کی بھی آیت ہے، جنت کی بھی آیت ہے، جہنم کی بھی آیت ہے، جو بھی آیتیں پڑھو غور و فکر کرو، اس سے بھی ہمارا دل صاف ہوگا۔ آخری علامت محاسبۃ النفس، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیے۔ کاروبار کا کرتے ہیں نا محاسبہ، پورے ہفتے کا، مہینے کا، سال کا، دن کا۔ محاسبۃ النفس، روحانی اعتبار سے بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا پایا، ہم نے کیا کھویا، کس لیے بھیجے گئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد ہمارا کیا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیے، محاسبہ کرتے رہیے۔ اس سے بھی ہمارے اور آپ کا دل انشاءاللہ پاک اور صاف رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے، پوری ملت اسلامیہ کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين.